فبأي آلاء ربكما تكذبان إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، حاضرین جمعہ، ابھی ہم اور آپ 2-4 دن قبل یوم آزادی کا جشن پورے تزک و احتشام کے ساتھ اور فرحت و شادمانی کے ساتھ منا رہے تھے۔ یہ 75واں یوم آزادی تھا ہم اور آپ کے لیے۔ یہ اپنی تاریخ رکھتا ہے، اپنے اندر ایک بے مثال اور بے نظیر تاریخ پوشیدہ کیے ہوئے ہے کہ جس تاریخ کا تعلق اور جس واقعے کا تعلق اس ملک ہندوستان کے ایک ایک فرد سے ہے، اور ملک کا بچہ بچہ اس بات سے واقف ہے کہ آج کا دن یہ جشن کیوں منایا جاتا ہے، اور اس تزک و احتشام کے ساتھ سارے ملک کے لوگ، چاہے وہ ہندو ہو یا مسلم، سکھ ہو یا عیسائی یا کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، اگر وہ اس ملک کا باشندہ ہے اور اس ملک کا وہ رہنے والا ہے، تو بغیر کسی بھید بھاؤ کے اور بغیر کسی نسلی امتیاز کے اور بغیر کسی مذہبی اور دینی امتیاز کے وہ شخص اس جشن میں، اس عید میں اور اس تہوار میں اور اس فرحت و شادمانی میں اپنے کو شریک رکھتا ہے۔ یاد رکھیے، یہاں ایک بات خوب اچھی طرح سے سمجھ لینے کی ضرورت ہے، اسی لیے میں نے اس بات پر کچھ لب کشائی کرنے کی جسارت کی ہے اور اس کو اپنا موضوع سخن بنایا ہے، ورنہ تو ذہن میں یہ بات آ بھی سکتی ہے کہ جشن آزادی کا دن تو گیا، جشن آزادی کا یوم تو گیا، اب اسے کیوں موضوع سخن بنایا جا رہا ہے۔ لیکن میں نے بالقصد اور بالارادہ اس کو اپنا موضوع گفتگو بنایا۔ آج ہمیں اور آپ کے ذہنوں میں یہ بیٹھایا جا رہا ہے، بلکہ آنے والی نسل کو یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ اس جنگ آزادی میں مسلمانوں کا کردار کم سے کم رہا ہے، بلکہ نہ کے برابر، اور جتنی بھی کتابیں وقت کی حکومت جو کتابیں جو سلیبس ہم سے پڑھوا رہے ہیں اور پڑھا رہے ہیں، جو سلیبس انہوں نے تیار کیا ہے اور جو NCERT کی کتابیں ہمیں اور آپ کو دی گئی ہیں، ان کتابوں کی جب آپ صفحات گردانی کریں گے، ان کتابوں کا جب آپ مطالعہ کریں گے، تو اس میں آپ کو صرف اور صرف زیادہ تر ان کے نام ملیں گے جو غیروں کے نام ہیں۔ ہمیں انہوں نے اپنی کتابوں سے بھلا دیا، ہمیں انہوں نے اپنی تاریخ سے بھلا دیا، ہمیں انہوں نے اپنے لباس سے، اپنے سلیبس سے اور اپنی کتابوں سے نکال بار پھینکا۔
اور یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ اس ملک کی آزادی میں صرف اور صرف ہماری ہی اور صرف ہماری قربانیاں ہیں۔ لیکن اگر آپ تاریخ پر نظر رکھیں گے، اگر آپ نے تاریخ کا مطالعہ کیا ہوگا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہاں آنکڑا تو بالکل پلٹا ہوا ہے۔ آپ کو آنکڑا 90 اور 10 کا ملے گا، 80 اور 20 کا آنکڑا ملے گا، کہ جہاں صرف اور صرف مسلمانوں کی قربانیاں 80% نظر آئیں گی اور غیروں کی قربانیاں 20 اور 10% نظر آئیں گی۔ آپ دیکھیے گا وہ شخص مولانا محمد علی جوہر جس نے ہندوستان کی تاریخ میں اور ہندوستان کی آزادی میں اور اس کی حریت میں جو کارنامہ انجام دیا وہ آب زر سے لکھے جانے کے لائق ہے، کہ اس شخص نے جب لندن کے کانفرنس میں یہ اعلان کیا کہ ہم دوبارہ اس غلام ہندوستان میں دوبارہ ہم نہیں جائیں گے، اس غلام ہندوستان میں ہم اپنا قدم نہیں رکھیں گے، یا تو یہ کہ ہمارا ہندوستان آزاد کیا جائے، غیروں کے تسلط سے ہمارا ہندوستان آزاد کیا جائے، یا یہ ہے کہ اسی برطانیہ میں اور یہیں ہمیں 2 گز زمین دے دی جائے، ہم مر کر کے یہیں دفن ہونا تو گوارا کریں گے لیکن دوبارہ ہندوستان کا رخ ہم نہیں کر سکتے۔ چنانچہ یہ مولانا محمد علی جوہر، آج دنیا اسے مولانا کے نام سے جانتی ہے، لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ شخص مولانا محمد علی جوہر کوئی مولانا نہیں تھے۔ انہوں نے مدارس کے بوریا نشی نہیں تھے، انہوں نے مدارس سے خاک نہیں چھانی تھی، انہوں نے مدارس کے صبح و شام کو نہیں دیکھا تھا، انہوں نے مدارس کے در و دیوار سے پیار نہیں کی تھی، انہوں نے مدارس کے بوریا نشی علماء کے سامنے زانوِ تلمت نہیں کیا تھا۔ ہاں یہ آکسفورڈ کے پڑھے ہوئے تھے، ہاں یہ کیمبرج کے پڑھے ہوئے تھے، یہ کالج اور یونیورسٹی کے خاک چھاننے والے تھے، لیکن جب وہ انگریزوں کے سامنے سپہ سالار ہوئے، جب انہوں نے انگریزوں کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے باتیں کرنی شروع کی تو دنیا نے انہیں مولانا کے نام سے جانا، اس لیے کہ انگریز کو معلوم تھا کہ اگر یہ قوت اور یہ فولادی طاقت و صلاحیت و استعداد اگر کسی میں ہو سکتی ہے تو وہ مولانا کی شخصیت ہو سکتی ہے۔ اگر کوئی شخص اس عظمت و ہمت کے ساتھ اور اس جرأت و بے باکی کے ساتھ اس ہماری حکومت کے سامنے اور ہمارے اس ٹینک کے سامنے اور ہمارے اس فوج اور طاقت و لشکر کے سامنے اگر کوئی شخص آ سکتا ہے تو وہ مولانا کی شخصیت اور مولانا کی ذات ہو سکتی ہے۔ چنانچہ اس وقت کے فوج نے اور انگریز کی حکومت نے انہیں مسٹر کے نام سے نہیں جانا، مولانا کے نام سے جانا، اور انہیں مولانا محمد علی جوہر کا خطاب ملا، انہیں نام دیا گیا، حالانکہ وہ مولانا نہیں تھے۔ چنانچہ مولانا محمد علی جوہر اپنے اس فیصلے پر اور اپنے اس بات پر بالکل اٹل رہے، جمے رہے، انہوں نے دوبارہ ہندوستان کا رخ نہیں کیا اور بالآخر وہ فلسطین میں انتقال فرمایا، فلسطین میں دفن کیے گئے۔ آج بھی ان کی قبر پر ایک کتبہ لگا ہوا جس میں لکھا ہوا ہے محمد علی الہندی۔ اسی کے ساتھ ساتھ مولانا ابوالکلام آزاد، آج دنیا اسے مولانا کے نام سے جانتی ہے، آج دنیا انہیں مولانا کا نام دیتی ہے، آج دنیا انہیں کہتے ہے کہ یہ مولانا ابوالکلام آزاد، لیکن یاد رکھیے مولانا ابوالکلام آزاد گرچہ اسلامی شریعت کے بحر کے شناور تھے، گرچہ انہوں نے مدارس میں بھی خاک چھانی تھی، لیکن اس سے بڑھ کر وہ بڑے مسٹر تھے، اس سے بڑھ کر وہ بڑے پروفیسر تھے، اس سے بڑھ کر یہ کہ انہوں نے کالجز، یونیورسٹیوں اور کیمبرج اور آکسفورڈ کے خاک چھانی تھی، وہاں انہوں نے زانوِ تلمس کیا تھا اور ان کے سلیبس کو پڑھا تھا۔ لیکن جب یہ بھی انگریزوں کے سامنے انہوں نے اپنی طاقت کا استعمال کیا، انگریزوں کے سامنے جب انہوں نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر باتیں کی تو انگریز نے اسے بھی مولانا ابوالکلام آزاد ہی کہا، مسٹر ابوالکلام آزاد اور پروفیسر ابوالکلام آزاد نہیں کہا۔ یہ صرف اس بات کو بتلانے کے لیے اور اس سے صرف اس بات کی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ مولانا وہ ہوتا ہے جو اپنے اندر فولادی طاقت و صلاحیت و استعداد رکھتا ہے، مولانا وہ ہوتا ہے جو باطل کے سامنے مرد آہن بن کر کے کھڑا ہوتا ہے، مولانا وہ ہوتا ہے جو جرأت و بے باکی کے ساتھ سامنے کی قوت کو دیکھتے ہوئے، سامنے کی طاقت کو دیکھتے ہوئے اور سامنے لشکر کو دیکھتے ہوئے بھی تنے تنہا اس کے سامنے سپہ ڈالے ہوئے ہوتا ہے، اور وہ پوری قوت کے ساتھ اور پوری جرأت و بے باکی کے ساتھ اپنے اللہ کو سامنے رکھتے ہوئے اور اپنی ایمانی قوت اور ایمانی غیرت اور ایمانی حمیت کے ساتھ وہ لڑائی کرتا ہے، وہ جنگ میں شریک ہوتا ہے۔ آپ اس طرح سے ایک نہیں ہزاروں مثالیں مل جائیں گی کہ مسلمانوں کو کس طرح سے مسلمانوں کی اس میں کیا قربانیاں ہیں، بالخصوص مسلمانوں میں علماء کی کیا قربانیاں ہیں۔ مولانا جعفر تھانیسری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے فریڈم فائٹر ہیں، بہت بڑے مجاہد آزادی ہیں، انہیں تختہ دار پر لٹکا دیا گیا،
فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ اپنے جیل میں دیکھا کہ جیل کے باہر سے بلکہ جیل کی دیوار کے باہر سے گوشت کے بھننے کی آواز آ رہی ہے۔ میں نے سمجھا کہ شاید فوج یا دشمنان کچھ پکنک منا رہے ہوں اور گوشت بھون کر کے کھا رہے ہوں۔ میں نے دیوار کو جھانک کر کے دیکھا کہ کیا ہو رہا ہے، تو دیکھا ہمارے چند مسلمان اور سینکڑوں کی تعداد میں مسلمان، انہیں چت لٹا دیا گیا ہے، برہنہ لٹا دیا گیا اور ان کے اوپر کے جسم کو داغا جا رہا ہے اور انہیں لٹا کر کے انہیں اسی طرح سے تڑپا کر کے مارا جا رہا ہے۔ یہ انگریزوں کا تسلط تھا، یہ انگریزوں کا ظلم اور ان کی زیادتی تھی ہمارے مسلمانوں پر، اور بلکہ ہمارے علماء پر، چیدہ علماء پر۔ انہوں نے علماء کو جس طرح سے تختہ دار پر لٹکایا ہے 1857 کے غدر کے بعد، بلکہ 1857 کی ناکامی کے بعد تقریباً 60,000 علماء سے زائد پورے ہندوستان میں، اور صرف دلی میں 16,000 سے زائد علماء کو تختہ دار پر لٹکا دیا گیا۔ 1857 کی ناکامی کے بعد تو انگریزوں نے اس بات کا اعلان کیا تھا، اور اس وقت کی حکومت نے اعلان کیا تھا کہ دلی میں کوئی بھی ملا ہو، چاہے کوئی بھی عالم ہو، اگر اس کے سر پر ٹوپی ہے اور اس نے داڑھی رکھ رکھی ہے اور اس کے ظاہری شباہت سے ملا پن جھلک رہا ہو، تو بغیر کسی جرم کے، بغیر کسی الزام کے اور بغیر کسی تحقیق و تفتیش کے اسے تختہ دار پر لٹکا دینا۔ چنانچہ تاریخ اور مورخین لکھتے ہیں کہ تمام علماء کو، دلی کے ایک ایک عالم کو تختہ دار پر لٹکا دیا گیا، حتیٰ کہ معاملہ یہاں تک پہنچا کہ ایک شخص دلی پہنچتا ہے وراثت کے مسئلہ سمجھنے کے لیے اور پوری دلی کا چکر لگاتا ہے، لیکن کوئی ایک ایسا عالم نہیں ملتا جو اسے وراثت کا مسئلہ سمجھا سکے۔ مورخین نے لکھا ہے کہ ان کی سزا دینے کا طریقہ یہ تھا کہ یہ گھوڑے کے پیچھے اپنے مجرمین کو اور گھوڑے کے پیچھے مسلمانان کو باندھ دیا کرتے، اور باندھ کر کے گھوڑے کو دوڑا دیا کرتے، اور ان کے اس دوڑنے کی وجہ سے، گھوڑے کے دوڑنے کی وجہ سے ان کی لاشوں کے پرخچے اڑ جاتے۔ ایک انگریز مورخ خود لکھتا ہے کہ اس نے کہ وہ جب ایک شخص کو، ایک مسلمان کو لا کر کے درخت پر لٹکاتے، اور اس کے بعد ایک ہاتھی کو لایا جاتا، اس ہاتھی پر بیٹھا دیا جاتا اس مسلمان کو، اور اس کے گردن میں وہ رسی، پھانسی کی رسی لٹکا دی جاتی ہے، اور پھر اس ہاتھی کو چلا دیا جاتا۔ وہ کہتا ہے کہ چلانے کی وجہ سے اس کے جو ون کا ہندسہ بن جایا کرتا تھا، اور وہاں پر بیٹھے وہ کفار اور وہاں پر بیٹھے وہ انگریز ہنسی مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اس طرح سے مورخین نے، بلکہ انگریزوں نے جو تاریخ لکھی ہندوستان کی، اور انہوں نے جو 100 سالہ یہاں حکومت کی ہے، اس تاریخ میں دو طرح کی گوشے ہیں، ایک مثبت اور ایک منفی، ایک پوزیٹیو ایک نگیٹو۔ گرچہ انہوں نے ساری کی ساری تاریخیں پوزیٹیو لکھی، نگیٹو نہیں لکھا۔ انہوں نے اپنی سزا، انہوں نے اپنی دردناکی اور انہوں نے اپنی خناسیت، شیطنت اور خباثت کا ذکر انتہائی بہت ہی کم کیا ہے۔ لیکن کوئی مورخ عادلانہ بھی تھا، کوئی مورخ عادل اور منصف بھی تھا، چنانچہ انہوں نے عادلانہ اور منصفانہ بیان کیا، اور انہوں نے بیان کیا کہ ہم نے کس طرح سے مسلمانوں پر ظلم زیادتی کی ہے۔ میں ایک دو اقتباس آپ کو سناتا ہوں جس سے آپ اندازہ لگائیں گے کہ انگریزوں کی ظلم زیادتی کس حد تک تھی۔ چنانچہ ایک کتاب ہے دی ادر سائڈ آف دا میجر، اس میں مورخ لکھتا ہے، مسٹر موہری تھامسن بعض قیدیوں کے دردناک سرگزشت کو بیان کرتے ہوئے کہتا ہے، جس کو غالباً انہوں نے خود قید کیا تھا۔ لکھتا ہے آگے، شام کے وقت ایک سکھ میرے خیمے میں آیا، اس نے کہا غالباً آپ یہ دیکھنا پسند کریں گے کہ ہم نے قیدیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے۔ یہ خیال کرتے ہوئے کہ شاید اتنی کوئی زیادتی نہ کی ہو، میں نے فوراً لپٹ کر اس کے خیمے میں گیا۔ یہاں پر میں نے ان بدبخت مسلمانوں کو عالم نزاع میں دیکھا۔ یہ دی ادر سائڈ آف دا میجر تاریخ کی بہت ہی معتبر کتاب ہے، اور اس کا لکھنے والا خود انگریز ہے۔ یہاں پر میں نے ان بدبخت مسلمانوں کو عالم نزاع میں دیکھا، برہنہ ان کو زمین پر لٹایا ہوا تھا اور تمام جسم کو گرم تانبے سے داغ دیا گیا تھا۔ میں نے یہ روح فرسا واقعہ دیکھ کر عافیت اسی میں سمجھی کہ انہیں بندوق سے گولی مار کر ختم کر دیا جائے۔ یہ خود انگریز مورخ لکھتا ہے، انہوں نے یہ مثبت بات لکھی ہے، اور اس طرح کے ایک دو نہیں، سینکڑوں، درجنوں اور سینکڑوں اقتباسات آپ کو اس کتاب میں مل جائیں گے۔ لیکن اسی کو جب انگریز مورخ کے اس کتاب کو جب دوسرے حضرات نے پڑھا تو وہ دردناکی سے چیخ اٹھے، اور وہ کرب و الم سے چیخ اٹھے کہ کیا ایسی بھی سزا دی جا سکتی ہے؟ کیا اس طرح کا بھی حال کیا جا سکتا ہے؟
جہاں ٹائمز آف انڈیا کے اس وقت کے چیف ایڈیٹر نے لکھا، ٹائمز آف انڈیا اس وقت کے ایڈیٹر مسٹر ڈیلین جو آئرلینڈ کے رہنے والے تھے، انہوں نے سخت انداز میں اور سخت لہجے میں اور سخت الفاظ کے ساتھ اس پر تبصرہ کیا ہے۔ ان کا بھی تبصرہ ملاحظہ فرمائیے۔ مسٹر ڈیلین کہتے ہیں، ایک آرٹیکل میں انہوں نے لکھا، زندہ مسلمانوں کو سور کی کھال میں سی دینا یا اس کی چربی کو اس کے جسم پر ملنا یا زندہ آگ میں جلانا، یہ ایسی مکروہ اور منتقمانہ حرکات کی دنیا کی کوئی تہذیب بھی کبھی اجازت نہیں دیتی۔ ہماری گردنیں شرم و ندامت سے جھک جاتی ہیں، اور یقیناً ایسی حرکات عیسائیت کے نام پر ایک بدنما داغ ہے۔ یہ ٹائمز آف انڈیا کے اس وقت کے چیف ایڈیٹر جو آئرلینڈ کا رہنے والا تھا، اس نے لکھا ہے، جس کا کفارہ لازمی طور پر ہمیں بھی ایک دن ادا کرنا پڑے گا۔ اس نے آگے لکھا، جس کا کفارہ لازمی طور پر ہمیں بھی ایک دن ادا کرنا پڑے گا۔ اس قسم کی دردناک جسمانی اور ذہنی سزا دینے کا مطلقاً ہمیں کوئی حق نہیں۔ یہ وہ باتیں ہیں، یہ جو حقانیت ہے، یہ جو صداقت ہے، اس صداقت کو آج لوگوں نے چھپا رکھا ہے، اس صداقت کو آج لوگوں نے بتلایا نہیں، اس صداقت کو لوگوں نے پس پشت ڈال دیا ہے اور صفحات تاریخ سے ہٹا کر رکھ دیا ہے۔ یاد رکھیے، اپنی تاریخ کو یاد رکھنا ہمارے اور آپ کا لازمی فریضہ ہے۔ اگر ہم اپنے اسلاف کی قربانیوں کو بھلا دیے تو ہم اپنے مستقبل کی تابناکی دیکھنے سے قاصر رہیں گے۔ علماء نے لکھا ہے، علماء نے کہا ہے کہ اپنے اسلاف کی تاریخ یاد رکھنا، ان کی قربانیوں کو یاد رکھنا، یہی آپ کے مستقبل کی تابناکی کا ضامن ہوگا، ورنہ ہم اپنے مستقبل کو سیاہ کر کے رکھ دیں گے اور دنیا اسی طرح ہمیں دھول چٹا کر رکھ دے گی، اور دنیا یہ کہے گی کہ تم یہاں کے وفادار نہیں غدار ہو۔ ہمیں اپنی وفاداری کے ثبوت پیش کرنے کی چندہ حاجت نہیں، اس لیے کہ اس ملک کو آزادی میں اور اس ملک کے آزادی میں 80% ہمارا حصہ ہے۔ آپ دیکھیں، سید احمد شہید، کیا اس سے پہلے جنگ آزادی کا کوئی تصور تھا؟ کیا اس سے پہلے جنگ آزادی کا کسی کے ذہن میں کوئی کنسیپٹ تھا؟ انہوں نے ایک ہندو راجا کو خط لکھا تھا اور انہوں نے ہی کہا تھا کہ آپ اپنی سلطنت سے تھوڑا نیچے اتریے اور آپ اپنے لوگوں کو اس بات پر آمادہ کیجیے کہ وہ ہمارے ساتھ مل کر کے اس جنگ میں شریک ہوں، ورنہ کل سارے ملک پر یہ انگریز تسلط کر لیں گے، یہ انگریزوں کا غلبہ ہو جائے گا، انگریزوں کی حکومت ہو جائے گی، پھر ہم بھی نہ بچیں گے نہ آپ بچیں گے، سارے کے سارے غلام ہو کر رہ جائیں گے۔ ٹیپو سلطان شہید یہ پہلا شخص ہے جس نے جنگ آزادی میں حصہ لیا، جس نے جنگ آزادی کی داغ بیل ڈالی، جس نے جنگ آزادی کی تحریک کا آغاز کیا۔ یہ ٹیپو سلطان شہید کہ جس کے انتقال کے بعد، جو 1799 میں ان کا انتقال ہے، اور جنگ کرتے کرتے، انگریزوں سے جنگ کرتے کرتے انہوں نے جام شہادت نوش فرمائی، اور ان کے انتقال کے بعد اور ان کی شہادت کے بعد انگریز نے کہا تھا کہ ہماری حکومت کا یہ شخص آخری دیوار تھا، اس شخص کے انتقال کے بعد اب کوئی بھی شخص اس ملک میں ایسا نہیں ہے جو ہمارے لیے آڑ بنے، جو ہمارے لیے دیوار بنے، اب تو ہندوستان ہمارا ہے۔ لیکن یہ شخص، یہ مرد آہن، یہ ایک کتاب ہے، اس سلسلے میں انہوں نے دی سورڈ آف ٹیپو سلطان، بھگوان ایڈانی نے لکھا ہے اسے۔ یہ شخص ہندو ہے اور اس شخص نے، بھگوان ایڈانی، یہ شخص جو ٹیپو سلطان کی شہادت سے اور ٹیپو سلطان کی جرأت و بے باکی سے متاثر ہو کر کے انہوں نے انگلش میں ایک لمبی چوڑی کتاب، کئی سو صفحات پر مشتمل انہوں نے کتاب لکھی، ان کی تاریخ پر کتاب لکھی۔ وہ شخص اپنے دیباچے میں کہتا ہے کہ میں ایک مرتبہ برطانیہ سفر میں تھا، تو برطانیہ کے سفر میں ایک فرانسیسی نوجوان ہمارے ساتھ تھا۔ وہ فرانسیسی نوجوان سے بات کرتے ہوئے ہم ایک کافی ہاؤس میں گئے، وہاں بات چلتے چلتے اس شخص نے مجھ سے کہا کہ میں ایک ریسرچ اسکالر ہوں اور میں کافی دنوں سے اس بات پر ریسرچ کر رہا ہوں کہ دنیا کی تاریخ میں اور اس عالم کی تاریخ میں ایسے کتنے بادشاہان ہیں جنہوں نے جنگ کرتے کرتے میدان جہاد میں اور میدان جنگ میں جام شہادت نوش فرمائی ہو۔ لیکن وہ شخص کہتا ہے کہ اس تمام ریسرچ کے بعد اب تک مجھے ایک بھی ایسا بادشاہ نہ ملا جو میدان جہاد میں جنگ کرتے کرتے جام شہادت نوش فرمایا ہو، سوائے ٹیپو سلطان کے۔ ہاں، بہت سے بادشاہ ایسے بھی تھے جو میدان جہاد میں جنگ کرتے کرتے بھاگ گئے، یا یہ ہے کہ وہ جنگ کرتے کرتے گرفتار کر لیے گئے، یا یہ ہے کہ وہ جنگ کرتے کرتے انہوں نے اپنے ہتھیار ڈال دیے۔ لیکن ٹیپو سلطان شہید اپنی تاریخ کا واحد بادشاہ ہے جس نے جنگ کرتے کرتے جام شہادت نوش فرمائی ہے۔ اسی وجہ سے جب یہ شہید ہوا
جب یہ شخص جام شہادت نوش فرمایا تو کسی بھی انگریز حکومت اور اس کی فوج اور اس کے سپہ سالار اور اس کی طاقت و قوت کو یہ ہمت نہیں تھی کہ وہ جا کر کے چیک کرے کہ یہ شخص مر گیا ہے یا ابھی زندہ ہے۔ ان کی لاش 24 گھنٹے بلکہ مورخین نے لکھا کہ 2-3 دن تک لاش اسی طرح پڑی رہی، کسی کو یہ طاقت بھی نہیں تھی کہ وہ جا کر کے دیکھ سکے کہ یہ شخص زندہ ہے یا مردہ۔ یہ ایسا روب تھا سلطان ٹیپو سلطان شہید۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ وہ شخص صرف بادشاہ نہیں بلکہ ولی کامل بھی تھا، وہ صرف بادشاہ نہیں بلکہ مجدد وقت بھی تھا۔ ٹیپو سلطان شہید جنہوں نے جنگ آزادی کا سب سے پہلی داغ بیل ڈالی، انہوں نے مرتے وقت انہوں نے وصیت کی کہ ہم مر رہے ہیں اور اللہ کا شکر ہے کہ ہم کفار سے جنگ کرتے کرتے اور اس انگریز ظالم حکومت سے جنگ کرتے کرتے مر رہے ہیں، ہم کسی بستر پر نہیں بلکہ میدان جہاد میں مر رہے ہیں۔ اور میں یہ وصیت کرتا ہوں، اب میری یہ تمنا ہے کہ میری روح قبر میں کبھی بھی مطمئن نہیں ہو سکتی، روح کو سکون نہیں مل سکتا ہے الا یہ کہ ہمارا یہ ملک اس ظالم حکومت سے آزاد ہو جائے۔ یہ ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ہمیں اور آپ کو پیغام دیا تھا۔ اس کے بعد یہ جنگ چلتی رہی، اس وقت تک صرف اور صرف علماء اس جنگ میں شریک تھے۔ اس کے بعد سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ نے انہوں نے جنگ شروع فرمائی اور انہوں نے پورے ہندوستان کا سفر کیا، تمام مریدین کو، تمام متوسلین کو اور تمام علماء کو اس بات پر آمادہ کیا کہ آپ انگریزوں کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئیے۔ چنانچہ وہ رائے بریلی سے سفر کرتے ہوئے وہ کلکتہ پہنچے اور کلکتہ پہنچ کر کے پھر حج کے لیے گئے، پھر حج کے واپسی بھی اسی طرح سے انہوں نے پورے ہندوستان کا سفر کیا اور سفر کر کے گلی گلی کوچے قریہ اور گاؤں یہ بات پہنچائے کہ یاد رکھو اگر اس ظالم حکومت کے خلاف تم نے علم بغاوت بلند نہ کیا تو پھر تمہارا حشر ایسا ہوگا کہ جس کا تمہیں تصور بھی نہیں ہے۔ اور اس وقت صرف اور صرف ظالم طاقتوں کے خلاف ہمارے علماء اٹھ کھڑے ہوئے تھے، صرف ظالم طاقتوں کے خلاف ہمارے علماء لڑائی کر رہے تھے۔ اسی تحریک آزادی کی ایک کڑی حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن دیوبندی کی تحریک ریشمی رومال ہے، کہ شیخ الہند مولانا محمود الحسن دیوبندی یہ آخری کڑی تھے جنگ آزادی کے۔ اگر جنگ آزادی کی فرسٹ کڑی ٹیپو سلطان کو مانا جائے تو آخری کڑی حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن دیوبندی ہے۔ شیخ الہند مولانا محمود الحسن دیوبندی یہ ان کی سازش کو، ان کی ناپاک حرکتوں کو بھانپ لیے تھے۔ انہیں یہ خیال ہوا کہ ہمیں صرف مسلمانوں یہاں اس ہندوستان کی حفاظت کی ضرورت نہیں، انہوں نے عالمی پیمانے پر اس تحریک کو اٹھایا، تحریک ریشمی رومال جس کا نام پڑا۔ انہوں نے یہ دیکھا کہ آج یہ انگریز حکومت یہاں قائم ہے، اگر ہم اسے اسی طرح چھوڑ دیا، اگر ہم نے اس کے خیمے کو اکھاڑا نہیں، اگر ہم نے اس کے پیر کو مروڑا نہیں، اگر ہم نے اس کے ٹینکے اور توپوں کے رخ کو موڑا نہیں تو یاد رکھو یہ ہندوستان میں ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں پھیل کر کے اپنی ناپاک سازشوں اور ناپاک حرکتوں کا شکار پوری دنیا کے لوگوں کو بنائے گا۔ چنانچہ انہوں نے اسے عالمی پیمانے پر اور عالمی طور پر انہوں نے اٹھانا شروع کیا اور اس کے لیے انہوں نے حجاز کا سفر کیا۔ وہاں اس وقت کے خلافت عثمانیہ میں جو ترکی میں جو خلافت عثمانیہ قائم تھی اس سے انہوں نے رابطہ کرنا شروع کیا اور اپنے ساتھ مولانا عبید اللہ سندھی اور اس طرح سے بہت سارے علماء کو ساتھ رکھا۔ لیکن اور وہاں جو حضرت مولانا شیخ الہند محمود الحسن دیوبندی حجاز میں 2 سال کا انہوں نے اقامت کی اور 2 سال وہاں مقیم رہے اور اسی دوران انہوں نے خلافت عثمانیہ میں جو قائم ترک میں جو خلافت عثمانیہ قائم تھی وہاں کے کچھ لوگ جیسے گورنر غالب پاشا اور اسی طرح سے وہاں کے جنگ کے وزیر جنگ انور پاشا یہ حضرات موجود تھے حجاز میں۔ حضرت مولانا شیخ محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ ان سے بات کیے اور ان سے تمام طرح اپنی جتنی ان کے جو کارنامے تھے اور اس سلسلے میں انہوں نے جو تحریکیں بنا رکھی تھی اور جو ان کے اپنے نمائندے تھے ان سے انہوں نے ملاقاتیں کی، باتیں کی اور پوری سازش بتلائی کہ انگریز کی کیا سازش ہے اور ہمیں اس کے خلاف کس طرح سے اٹھ کھڑا ہونا ہے اور ان کے پیر کو کس طرح سے یہاں اکھاڑنا ہے۔ چنانچہ وہ لوگ بھی تیار ہو گئے، لیکن مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ اس وقت کابل میں تشریف فرما تھے۔ انہوں نے ایک خط لکھا حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن دیوبندی کو جو ایک ریشمی رومال پر تھا، لیکن یہ خط بجائے شیخ الہند کو پہنچنے کے یہ خط جو ہے حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ کا خط انگریزوں کے ہاتھ لگ گیا۔ پھر اس کے بعد یہ جو تحریک ریشمی رومال بھی ناکام ہو کر رہ گئی اور حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ گرفتار کر لیے گئے، پھر مولانا عبید اللہ سندھی بھی گرفتار کیے گئے۔ تو یہ وہ تحریکیں ہیں اور یہ وہ کارنامے ہیں جنہیں ہم اور آپ جانتے ہیں، اور اگر نہیں جانتے تو یہ ہمارے لیے افسوس کا مقام ہے
اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے اسلاف کی تاریخ کو سمجھیں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے اسلاف کی تاریخ کو یاد رکھیں، ہم اپنے بچوں کو بتلائیں کہ ہمارے اسلاف کی تاریخ یہ ہے۔ یہ جو میں نے دو چار باتیں دو چار واقعہ سنائے، یہ تاریخ کا ایک بوند ہے۔ آپ تاریخ پڑھیں گے، ہزاروں علماء کے نام درج ہیں، ہزاروں علماء کے کارنامے درج ہیں، ہزاروں شہید علماء کے نام درج ہیں۔ آپ ان کو پڑھیے اور سمجھیے کہ ہم نے کس طرح کی قربانیاں دی ہیں اور ہماری قربانیاں کیا ہیں۔ ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو بتلائیں کہ یہاں جو تم سبھاش چندر بوس اور اسی طرح سے مہاتما گاندھی کا نام سنتے ہو، یہ صرف یہ وہ لوگ نہیں ہے، بلکہ ان کے علاوہ بھی ایک درجنوں اور سینکڑوں بلکہ لاکھوں اور کروڑوں کی تعداد میں ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اس جنگ آزادی میں حصہ لیا، جو اس جنگ آزادی میں اپنا خون بہایا اور جام شہادت نوش فرمائی۔ اس کے لیے چھوٹے چھوٹے کتاب سے شائع ہوں، کتابیں شائع ہوں۔ یاد رکھیں، آپ حکومت سے امید لگائے مت رکھیے، حکومت آپ کے سامنے کتاب بنا کر نہیں دے گی، حکومت تو چاہتے ہیں کہ ہم ان کے نام کو ختم کر دیں۔ آپ خود کتاب لکھیں، آپ خود کتاب شائع کریں، چھوٹے چھوٹے کتاب سے شائع کریں، چھوٹے چھوٹے پمفلیٹ شائع کریں، چھوٹے چھوٹے کتاب سے لکھ کر کریں اور چھوٹے چھوٹے نقشے بنا کر کے اپنے اسکولوں میں، اپنے اسکول کے آفسوں میں، کلاسوں میں در و دیوار پر چپکا دیں، بیٹھا دیں اور لکھ دیں اور بتلا دیں اس امت کو اور بتلا دیں اپنی نسل کو کہ یہ وہ حضرات ہیں جن کے قربانیوں کی بدولت آج ہم یہاں آزاد ہیں، یہ وہ حضرات ہیں جن کے خون کے بدولت آج ہم یہاں آزادی سے گھوم اور ٹہل رہے ہیں، آزادی کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں۔ ورنہ ہمارے اسلاف کی تاریخ کو اسی طرح سے مٹا دیا جائے گا، ہمارے اسلاف کی تاریخ کو اسی طرح سے بھلا دیا جائے گا۔ آج انہوں نے دو چار نام حذف کیے، آج جو دو چار نام انہوں نے ذکر کیا، کل وہ بھی ختم کر کے رکھ دیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سبوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا